ایک اور اب تک کی بریکنگ نیوز، اے ڈی خواجہ کو عہدے سے ہٹانے سے متعلق توہین عدالت کی درخواست پر سماعت وقفے کے بعد سے دوبارہ شروع ہو گئی ہے۔ اے جی سندھ ضمیر گھمرو نے موقف اختیار کیا ہے کہ جب یہ درخواست دائر ہوئی تھی حکومت سندھ نے کمنز داخل عدالت نہیں کروائے تھے، اور اس کے ساتھ ہی ہم نے حکم امتناع کے خلاف ورزی بھی نہیں کی۔ سپریم کورٹ کے انیتا تراب علی کیس میں حکم پر عمل کیا ہے۔ عبد المجید دستی جنہیں آئی جی مقرر کیا گیا ہے وہ اے ڈی خواجہ سے سینئر افسر ہیں۔ اسی بارے میں ہم مزید جانیں گے اب تک نیوز کے نمائندے اکر انوار سے۔ اکر، کیا بتائیں گے اس بارے میں؟ جی، آج یہ توہین عدالت کی درخواست کی سماعت ہوئی اور جس میں تفصیل کے ساتھ آرگومنٹ سنے گئے۔ عدالت کا کہنا تھا کہ دونوں فریق ان درخواستوں پر دوبارہ اپنے دلائل تیار کر کے آئیں تاہم آئندہ سماعت تک اے ڈی خواجہ کو معطل کرنے کا نوٹیفکیشن معطل کر دیا گیا ہے، اور عدالت نے حکم دیا ہے کہ سردار عبد المجید دستی فوری طور پر اگر انہوں نے آئی جی کا عہدہ اگر ہمارے ساتھ موجود ہی رہیے گا، اب تک دیکھنے والوں کو ایک بار آپ کو پھر سے اہم خبر دیں گے۔ اے ڈی خواجہ کو عہدے سے ہٹانے سے متعلق توہین عدالت کی درخواست پر سماعت ہوئی اور اس کے اوپر یہ نوٹیفیکیشن معطل کر دیا گیا ہے۔ اہم خبر ایک بار آپ کو پھر سے دیں گے۔ اے ڈی خواجہ کو عہدے سے ہٹانے سے متعلق توہین عدالت کی درخواست پر سماعت ہو رہی تھی، اسے نوٹیفیکیشن معطل کر دیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اگر انوار، ان سے مزید اس بارے میں جانیں گے۔ اگر کیا بتائیں گے اس بارے میں؟ عدالت کا کہنا تھا کہ دونوں طرف کے دلائل سننے کے بعد عدالت کا اس نتیجے پہ پہنچی کہ ان کے نزدیک اس کیس میں ایک مزید حکم امتناع کی ضرورت ہے۔ جو درخواست گزار اور حکومت کے وکلاء اس پٹیشن پر مزید تیاری کر کے آنا چاہتے ہیں، ان کو آئندہ ڈیٹ پر اپنے آرگیومنٹ دینے کا حکم دیا گیا ہے، اور تاہم اس آئندہ سماعت تک اس نوٹیفکیشن کو معطل کر دیا گیا ہے جس کے تحت اے ڈی خواجہ کو ٹرانسفر کیا گیا تھا۔ عدالت نے عبد المجید دستی کو حکم دیا ہے کہ وہ اگر انہوں نے آئی جی کا چارج سنبھالا ہے تو فوری طور پر یہ چارج واپس اے ڈی خواجہ کو دے دیں اور آئندہ سماعت تک اس سلسلے میں کوئی مزید اقدام نہ کیا جائے۔ جی، ہمارے ساتھ موجود رہیے گا اگر انوار۔ اے ڈی خواجہ کو عہدے سے ہٹانے سے متعلق توہین عدالت کی درخواست پر سماعت ہوئی تھی جس کے بعد اب اس نوٹیفیکیشن کو معطل کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتائیں کہ عدالت انہیں جو ہے ملا جو خط ہے وہ دے، اور اس کے ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے حکم امتناع کی خلاف ورزی نہیں کی۔ سپریم کورٹ کے انیتا تراب علی کیس میں حکم پر عمل کیا۔ عبد المجید دستی جنہیں آئی جی مقرر کیا گیا ہے وہ اے ڈی خواجہ سے سینئر افسر ہیں۔ اہم خبر ایک بار آپ کو پھر سے دے رہے ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ میں اے ڈی خواجہ کو عہدے سے ہٹانے سے متعلق توہین عدالت کی درخواست پر سماعت ہو رہی تھی، اور اس کے ساتھ ہی ان کو آئی جی سندھ مقرر کرنے کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا گیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے آئی جی اے ڈی خواجہ کو ہٹا کر ان کو اے ڈی خواجہ کو عہدے پر بحال کرنے کا حکم سندھ ہائی کورٹ نے دے دیا ہے۔ اسی بارے میں ہم مزید جانتے ہیں اگر انوار سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اگر کیونکہ اب ان کو عہدے پہ بحال کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے، وہ کب سے چارج دوبارہ سنبھالیں گے؟ جی، فوراً عدالت نے حکم کی نوعیت یہی ہوتی ہے کہ ادھر عدالت کا حکم متعلقہ فرد کے پاس پہنچے اسی وقت اس کو عمل کرنا ہوتا ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل کے ذریعے عبد المجید دستی کو حکم دیا گیا ہے کہ اگر آپ نے آئی جی کا عہدہ سنبھالا ہوا ہے تو فوری طور پر یہ چارج اے ڈی خواجہ کو کر دیں، کو واپس کر دیں، اور اے ڈی خواجہ کو آئندہ سماعت تک خطر نہ چھیڑا جائے۔ عدالت میں ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے یہی آرگیومنٹ کیا تھا کہ آئی جی کی پوسٹ اور اور پولیس کا محکمہ چونکہ صوبائی حکومت کے زیر انتظام آتا ہے اور صوبائی اسمبلی اس سلسلے میں قانون سازی کر سکتی ہے، اس لیے صوبائی حکومت کو آئی جی کی ٹرانسفر کا اختیار ہے۔ تاہم عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل کی توجہ پر مبذول کروائی کہ آئی جی کی پوسٹ آل پاکستان سروس سے تعلق رکھتی ہے، اور جب ان کا ٹرانسفر یا پوسٹنگ کی جائے گی تو وفاقی قانون کو مد نظر رکھا جائے گا۔ اور عدالت کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ سپریم کورٹ کے ایک حالیہ 3 فیصلے کے تحت یہ طے کیا گیا ہے کہ یہ تبادلہ صوبائی کابینہ کے فیصلے کے مطابق کیا جائے تو تب اس کو مانا جائے گا۔ آج کے حکم کے بعد اب عبد المجید دستی آئی جی پولیس نہیں رہے، تاہم اے ڈی خواجہ کو یہ چارج دوبارہ مل گیا ہے۔ جی، اچھا، اگر یہ بتائے گا کیونکہ اب سندھ ہائی کورٹ نے یہ حکم دے دیا ہے، آئی جی سندھ کے عہدے پر ان کو بحال کر دیا گیا ہے اے ڈی خواجہ کو، اس موقع پر اے ڈی خواجہ کی جانب سے کوئی سٹیٹمنٹ دی گئی، کوئی ان کا موقف سامنے آیا، ان کا کچھ کہنا تھا اس بارے میں؟ جی، دراصل یہ پٹیشن فائلر کی طرف سے دائر کی گئی ہے، اس میں اے ڈی خواجہ کو خود
فریق بنایا گیا ہے. اس میں توہین عدالت کے نوٹس میں اے ڈی خواجہ کو بھی تنبیہ کی گئی تھی کہ اگر انہوں نے چارج چھوڑا تو وہ توہین عدالت کا ارتکاب کریں گے. یہی وجہ ہے کہ اے ڈی خواجہ نے چارج چھوڑنے کے بجائے گھر پر بیٹھنا پسند کیا اور سردار عبدالمجید دستی نے یہ چارج ایکسرسائز کرنا شروع کر دی ہے. آج حکم کے مطابق یہ چارج دوبارہ اے ڈی خواجہ کو مل جائے گا اور اے ڈی خواجہ اس وقت تک آئی جی سندھ رہیں گے جب تک عدالت دوسرا کوئی حکم جاری نہ کرے. جی صحیح، ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. اگر انوار، سندھ ہائی کورٹ نے اے ڈی خواجہ کو آئی جی سندھ کے عہدے پر بحال کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی ہم بتائیں کہ سندھ ہائی کورٹ نے قائم مقام آئی جی سندھ کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی اپڈیٹ کریں کہ سردار عبدالمجید کو آئی جی سندھ مقرر کرنے سے متعلق سندھ ہائی کورٹ کا یہ نوٹیفیکیشن معطل کیا گیا ہے اور سندھ ہائی کورٹ نے اے ڈی خواجہ کو آئی جی سندھ کے عہدے پر بحال کر دیا ہے. سندھ ہائی کورٹ میں اے ڈی خواجہ کو عہدے سے ہٹانے سے متعلق آج توہین عدالت کی درخواست پر سماعت ہو رہی تھی اور عدالت نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے. سندھ ہائی کورٹ نے اے ڈی خواجہ کو آئی جی سندھ کے عہدے پر بحال کر دیا ہے. اگر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید اس بارے میں جانیں گے. اگر اب تک دیکھنے والوں کو ایک بار پھر سے اپڈیٹ کیجیے گا کیونکہ اے ڈی خواجہ کو اب سندھ ہائی کورٹ نے ان کے عہدے پر بحال کر دیا ہے، وہ کب سے اپنی سیٹ کو سنبھال لیں گے؟ جی یہ دو نوٹیفیکیشن جاری کیے گئے تھے. ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے اے ڈی خواجہ کو تبدیل کیا گیا تھا جبکہ دوسرے نوٹیفیکیشن کے مطابق عبدالمجید دستی صاحب کو آئی جی قائم مقام آئی جی کو عہدہ سنبھالنے کا کہا گیا تھا. یہ دونوں نوٹیفیکیشن عدالت نے آئندہ سماعت تک معطل کر دیے ہیں اور ان کی معطلی کا مطلب ہے کہ جو ہی یہ حکم ان دونوں سردار عبدالمجید دستی اور اے ڈی خواجہ تک پہنچے گا اسی وقت عدالت کا یہ فیصلہ مؤثر ہو جائے گا اور ایک آدمی یہ چارج چھوڑ کے دوسرے کو عدالتی حکم کے مطابق یہ چارج دے دے گا. جی اچھا، اگر یہ جو 2 دن گزرے ہیں اس کے درمیان جو قائم مقام آئی جی سندھ تھے انہوں نے جو بھی ڈیسیجنز لیے تھے، جو بھی انہوں نے فیصلے کیے تھے، تو ان کی پھر کیا اہمیت ہوگی قانونی طور پہ اب؟ جی یہ اس وقت تو آج تو یہ توہین عدالت کی درخواست کی سماعت تھی جس میں اس چیز کا تعین کیا جانا تھا کہ آیا کہ ان کو عہدے سے ہٹایا گیا یا نہیں. عدالت نے اس معاملے کو ابھی تک ٹچ نہیں کیا کہ قائم مقام آئی جی نے اس دوران جتنے اقدامات کیے ان کی آئینی حیثیت کیا ہے. تاہم ہمارے جنرل کلوزز ایکٹ اور دیگر قوانین کے مطابق ایسے اقدامات کو تحفظ حاصل ہوتا ہے جب تک عدالت انہیں غیر قانونی قرار نہ دے. جی تو اگر کیونکہ اب ان کا نوٹیفیکیشن جو سندھ حکومت نے ہے کیونکہ وہ معطل کیا ہے سردار عبدالمجید آئی جی سندھ جب وہ مقرر ہوئے تھے اس سے متعلق، تو اس کے حوالے سے پھر اب کیا آپ کو لگتا ہے کیونکہ اب اپنی سیٹ پہ بھی بحال ہو جائیں گے اے ڈی خواجہ، تو پھر وہ کلیشز نہیں ہوں گے جو بھی ڈیسیجنز انہوں نے لیے گئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ؟ جی یہ بات ممکن ہے. آئندہ سماعت پر عدالت کے زیر سماعت آئے، زیر غور آئے کہ آیا کہ ایسا کوئی حکم تو نہیں پاس کیا گیا جو اے ڈی خواجہ کے مرضی کے منافی ہے. لیکن جیسا کہ عام افواہ یہ تھی کہ اے ڈی خواجہ نے حکومت سندھ کا ایک مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا تھا جس کی وجہ سے ان کو ہٹایا گیا. ہو سکتا ہے کہ اگر اس قسم کا کوئی فیصلہ سردار عبدالمجید دستی نے لیا ہے تو عدالت اس کو بھی غیر قانونی اور غیر مؤثر قرار دے سکتی ہے. جی اچھا، اگر اب تک دیکھنے والوں کو یہ بتائے گا کہ جو 2 آئی جی سندھ تعینات ہوئے تھے اس کی قانونی حیثیت کیا ہے، اس کے حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا. اس کا بھی تعین عدالت نے کرنا ہے کیونکہ یہ ایک کانسٹیٹیوشنل خلاف پیدا ہو گیا تھا. ایک آئینی آئی جی تھا اور ایک انتظامی طور پہ مقرر کیا گیا آئی جی تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ اے ڈی خواجہ نے چارج چھوڑا نہیں تھا بلکہ اپنا گھر پہ رہنے کو ترجیح دی تھی تاکہ اس آئینی معاملے میں وہ کسی قسم کا غلطی کا ارتکاب نہ کرے. اور ان کا یہ اقدام جو ہے آج عدالت نے بھی اس کو انڈورس کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ سردار عبدالمجید کا تقرر جو ہے وہ غلط تھا. اے ڈی خواجہ آئندہ سماعت تک آئی جی سندھ رہیں گی. جی اچھا، اگر اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جو دیگر سیاسی جماعتیں انہوں نے بھی اس چیز کو کافی شدید تنقید کا بھی نشانہ بنایا. ان کا یہ کہنا تھا کہ 2 جو آئی جی سندھ کی تعیناتی ہے وہ بیڈ گورننس کی نشاندہی کرتے ہیں. تو پولیس جو محکمہ ہے، پولیس کا محکمہ وہ اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ پولیس ایکٹ 2012 یہاں زیر بحث آیا اور اس کے مختلف دفعات، خاص طور پہ دفعہ 3 جس کے تحت آئی جی کو مقرر کیا جاتا ہے وہ بھی زیر بحث آئی. اس پر عدالت کا یہی کہنا تھا کہ پولیس ایکٹ 1935 کے جو ملک کا عبوری آئین تھا 1935 کا، اس آئین کے تحت پولیس کا محکمہ صوبوں کے پاس تھا. لیکن اس کے بعد اس معاملے میں تبدیلیاں ہوتی رہیں. لیکن
اس وقت جو صورتحال وہ یہ ہے کہ پولیس آئی جی کی جو پوسٹ ہے وہ آل پاکستان سروس کی پوسٹ ہے، اور اس پوسٹ پر جو بھی تقرری ہوگی اس کی ریگولیشن وفاقی قوانین کے تحت ہوگی، نہ کہ صوبائی قوانین کے تحت۔ جی اچھا، اگر ایک بار پھر سے آپ تو دیکھنے والوں کو اپڈیٹ کیجیے گا کہ یہ معاملہ کیسے شروع ہوا، اے ڈی خواجہ کو ان کے عہدے سے کیوں ہٹایا گیا تھا؟ جی، یہ جو اخبارات میں چیزیں آئی ہیں اور جن کی تردید نہیں کی گئی، اور عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس ایلیگیشن کی تردید نہ کی جائے وہ ایلیگیشن صحیح ثابت ہوتی ہے۔ آئی جی اے ڈی خواجہ پر اس کے متعلق یہ کہا گیا تھا کہ انہوں نے پولیس کی وردیوں کی خریداری اور دیگر بعض چیزوں میں جو اخراجات ہوئے تھے ان پر اعتراض کیا تھا، جس پر 40 کے قریب پولیس افسران کے خلاف نیب کا ریفرنس بنا، جو اب نیب کورٹ میں داخل بھی کر دیا گیا۔ اس ریفرنس کی تیاری کے بعد صوبائی حکومت اے ڈی خواجہ سے ناراض ہو گئی تھی۔ دوسرا امیڈیٹ معاملہ یہ ہوا کہ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی برسی کے حوالے سے کچھ اخراجات حکومت سندھ چاہتی تھی کہ یہ محکمہ داخلہ کے اکاؤنٹ سے لیے جائیں، جس پر آئی جی کا اعتراض تھا۔ اس لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کو ان معاملات کے باعث ہٹایا گیا تھا، اور اب عبدالمجید دستی صاحب کو ان معاملات میں حکومت کے فیور میں فیصلے کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ جی ہمارے ساتھ موجود رہیے گا اگر انوار، ایک بار آپ کو پھر سے اہم خبر دیں گے۔ سندھ ہائی کورٹ نے اے ڈی خواجہ کو آئی جی سندھ کے عہدے پر بحال کر دیا ہے، اور سندھ ہائی کورٹ نے قائم مقام آئی جی سندھ کا نوٹیفیکیشن بھی معطل کر دیا ہے۔ سردار عبدالمجید کو آئی جی سندھ مقرر کرنے سے متعلق سندھ ہائی کورٹ کا نوٹیفیکیشن بھی معطل کیا گیا ہے۔ آج سندھ ہائی کورٹ میں اے ڈی خواجہ کو عہدے سے ہٹانے سے متعلق توہین عدالت کی درخواست پر سماعت ہوئی تھی، جس میں جسٹس منیب اختر کا یہ کہنا تھا کہ باقی سب باتیں اپنی جگہ، اس بات کا جواب دیں کہ حکم امتناع کی کیوں خلاف ورزی کی گئی۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اے جی جو سندھ ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ حکم امتناع کی خلاف ورزی نہیں کی، سپریم کورٹ کی انیتا تراب علی کیس کے حکم پر عمل کیا ہے، اور اے جی سندھ کا موقف سامنے یہ آیا کہ عبدالمجید دستی کو آئی جی سندھ مقرر کیا گیا، وہ اے ڈی خواجہ سے سینئر افسر ہیں۔ اس کے بعد جو سماعت ہوئی ہے آج سندھ ہائی کورٹ میں اس کیس کی، اس کے بعد سندھ ہائی کورٹ نے یہ حکم دیا کہ اے ڈی خواجہ کو آئی جی سندھ کے عہدے پر بحال کیا جائے، اور اس کے ساتھ ہی سندھ ہائی کورٹ نے قائم مقام آئی جی سندھ کا نوٹیفیکیشن بھی معطل کر دیا ہے۔ سردار عبدالمجید کے حوالے سے آپ کو بتائیں، جن کو آئی جی سندھ مقرر کرنے سے متعلق سندھ ہائی کورٹ کا نوٹیفیکیشن بھی معطل کیا گیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں اے ڈی خواجہ کو عہدے سے ہٹانے سے متعلق توہین عدالت کی درخواست پر سماعت ہوئی تھی، جس میں سندھ ہائی کورٹ نے اے ڈی خواجہ کو آئی جی سندھ کے عہدے پر بحال کر دیا ہے۔ اکر انوار ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے سماعت کے حوالے سے، آج کی جو سماعت ہوئی ہے سندھ ہائی کورٹ کی اس کیس کے حوالے سے مزید ان سے اس بارے میں جانیں گے۔ اگر یہ بتائے گا کہ آج یہ جو اے جی سندھ نے جو موقف اختیار کیا کہ عبدالمجید دستی کو آئی جی سندھ مقرر اس لیے کیا گیا کیونکہ وہ اے ڈی خواجہ سے سینئر افسر ہیں، اس حوالے سے ان کے وکیل کا پھر کیا کہنا تھا؟ جی، اس پر تو عدالت نے ہی یہ یعنی کویشچن کر لیا کہ آپ ان تمام باتوں کو چھوڑیں، صرف یہ بتائیں کہ ہمارے حکم امتناع کی خلاف ورزی کیوں کی گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ حکم امتناع عدالت تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھ کر نہ جاری کرے تو اس حکم امتناع میں ترمیم کے لیے درخواست کی جاتی ہے، نہ کہ اس کو سر راہ وائلیٹ کیا جاتا ہے۔ اس کا ایک طریقہ کار ہے۔ عدالت کا منشا بھی یہی تھا کہ اگر اس حکم امتناع میں کوئی حکم تھا تو حکومت کو عدالت کو اپروچ کرنا چاہیے تھا اس میں ترمیم کے لیے، لیکن حکومت نے براہ راست اس حکم امتناع کی خلاف ورزی کی۔ اب جو ان دونوں درخواستوں کو جیسا کہ ہم سن رہے ہیں کہ 6 اپریل کو دوبارہ سنا جائے گا، اس وقت اس چیز کا تعین کیا جائے گا کہ آیا کہ اس میں واقعی عدالتی حکم کی خلاف ورزی اور توہین عدالت کے جرم کا ارتکاب ہوا ہے۔ اگر ہوا ہے تو کس نے کیا ہے اور اس کی سزا کیا ہونی چاہیے۔ جی اچھا، اگر یہ بتائے گا کہ جو حکومت کی جانب سے جو کہا جا رہا ہے کہ عدالتی حکم کی خلاف ورزی کی گئی، تو اس حوالے سے جو حکومت سندھ ہے ان کا کوئی موقف سامنے آیا ہے؟ جی، یہاں حکومت سندھ کے نمائندے صرف ایڈوکیٹ جنرل سندھ ہی ہوتے ہیں۔ انہوں نے جو کچھ عدالت نے کہا وہی حکومت کا موقف تھا۔ ابھی تک حکومت کا اس فیصلے پر کوئی موقف ابھی تک سامنے نہیں آیا، تاہم اس وقت وہ درخواست گزار کے وکیل جو ہے میڈیا سے بات کر رہے ہیں، شاید اس معاملے میں مزید تفصیلات
अच्छा, आपको क्या लगता है अगर कि जो कि सिंध हुकूमत जो है वो इस हवाले से क्या कहेगी, क्योंकि ज़ाहिर है जो अदालत ने एक हुक्म दिया था उसके अगेंस्ट जाते हुए ये फैसला किया गया और अदालत ने ये सवाल भी उठाया कि आप उसके अगेंस्ट जाके आपने ये अमल, ये जो एक्शन था वो कैसे लिया। तो आपको क्या लगता है कि अब जो है सिंध हुकूमत इस हवाले से क्या कहेगी, उनके पास क्या जवाब होगा, क्या जवाब देगी वो इसका? जी, एडवोकेट जनरल सिंध ने आखिर में जब ये हुक्म को मुअत्तल किया गया तो एक दरख्वास्त भी जुबानी की थी कि आप हमें सुप्रीम कोर्ट में जाने का वक्त दीजिए। ताहम अदालत ने ये दरख्वास्त नहीं मानी। इसका मतलब यह है कि हुकूमत के पास सिर्फ एक रास्ता रहता है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाए और इस फैसले को मुअत्तल करवा ले। और जैसा कि मेरिट्स के मुताबिक इस केस को देखा जाए तो इस सुप्रीम कोर्ट में भी इस फैसले की मुअत्तली का कोई इम्कान बज़ाहिर नजर नहीं आता। जी, तो अगर यूं, क्योंकि आज सिंध हाई कोर्ट ने जैसे ये सवाल किया है आज के एडी ख्वाजा को ओहदे से हटाने से मुतालिक, आज जो ये समाअत हो रही थी उसमें उन्होंने ये कहा कि बाकी सब बातें तो अपनी जगह, बस इस बात का जवाब दे दें कि हुक्म इम्तना की खिलाफ वर्जी कैसे हुई, ये कैसे हो गई। तो जिन लोगों ने भी खिलाफ वर्जी की है जो इसमें शामिल हैं इन तमाम तर सूरत हाल में, आपको लगता है कि अगली जो समाअत होगी उसमें उनको भी शामिल किया जाएगा, वो भी अदालत पहुंचेंगे, उनको भी अदालत में बुलाया जाएगा? ये जो एडवोकेट जनरल सिंध होता है ये चीफ सेक्रेटरी को भी रिप्रेजेंट कर रहे थे और अब्दुल मजीद दस्ती को भी रिप्रेजेंट कर रहे थे। इस हवाले से उन दोनों का वकील तो यहाँ मौजूद था, लेकिन अदालत ने आज प्राइमा फेसाई, जिसे कहते हैं ना ज़ाहिरी आंख से, इस केस को देखकर ये स्टे ऑर्डर जारी किया है। तफसीली आर्ग्यूमेंट्स और रेलिवेंट जितने भी इसके कवानीन हैं उनका जायजा आइंदा समाअत पर होगा और उनके बाद अगर अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि ये वाकई तौहीन किसी अदालत के एक हुक्म की उदूली की गई है या उसको वायोलेट किया गया है, तो अदालत पहले तो ये तयन करेगी कि क्या तौहीन अदालत हुई है और दूसरा ये तयन करेगी किसने ये इसका इर्तिकाब किया है और तीसरा ये तय करेगी कि उनको क्या सजा मिलनी चाहिए। जी, हमारे साथ मौजूद रहिएगा अगर अनवार। एक बार आपको फिर से अहम खबर दें, अब तक की ये बड़ी खबर और अहम खबर है आज की। आज सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई थी। सिंध हाई कोर्ट में एडी ख्वाजा को ओहदे से हटाने से मुतालिक तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत की गई थी और सिंध हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। एडी ख्वाजा को IG सिंध के ओहदे पर बहाल कर दिया गया है। इसके साथ ही सिंध हाई कोर्ट ने कायम मकाम IG सिंध का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया है और इसके साथ सरदार अब्दुल मजीद को IG सिंध मुकर्रर करने से मुतालिक सिंध हुकूमत का नोटिफिकेशन भी मुअत्तल कर दिया है। सिंध हाई कोर्ट में एडी ख्वाजा को ओहदे से हटाने से मुतालिक आज तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह सवाल किया कि साहब बाकी सब बातें छोड़ें, इस बात का जवाब दें कि हुक्म इम्तना की क्यों खिलाफ वर्जी की गई। इसके साथ ही AG सिंध ने ये कहा कि हुक्म इम्तना की खिलाफ वर्जी नहीं की, सुप्रीम कोर्ट के अनीता तुराब अली केस के हुक्म पर अमल किया है। और इसी हवाले से हमारे साथ अगर अनवार भी हैं, उनसे मज़ीद इस समाअत के हवाले से जानेंगे। अगर जो AG सिंध ने, हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है गालिबन, अगर अनवार से उनसे मज़ीद जैसे ही बहाल होगा राब्ता मज़ीद जानेंगे। और यहाँ पर आपको अहम खबर देंगे कि हाई कोर्ट का सिंध हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने का जो फैसला है वो सामने आया है। एक बार आपको फिर से अहम खबर देंगे कि सिंध हाई कोर्ट का जो फैसला है उसको चैलेंज करने का ये फैसला सामने आया है। अब हाई कोर्ट का सिंध हुकूमत का हाई कोर्ट का हुक्म चैलेंज करने का फैसला किया गया है। इसी बारे में हम मजीद जानेंगे। हमारे साथ डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इम्तियाज़ चांडियो मौजूद हैं। इम्तियाज़, अब सिंध हुकूमत अब हाई कोर्ट का चैलेंज जो है वहाँ पे जाके ये चैलेंज करेगी सिंध हाई कोर्ट के इस फैसले को, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? जी बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट की जानिब से जो एडी ख्वाजा को दोबारा बहाल करने का हुक्म है उस हवाले से हुकूमत सिंध ने ये फैसला किया है कि वो इस फैसले को चैलेंज करेंगे और अगली समाअत पर हुकूमत सिंध भरपूर इसका फैसले की मुखालफत करेगी। और इस हवाले से ये वज़राए ने बताया है कि एडवोकेट जनरल को ये हिदायत दी गई है कि वो एडी ख्वाजा की बहाली के खिलाफ जो है वो फैसले को चैलेंज करें। और इस हवाले से इस वक्त कशीदा सूरत हाल हुकूमत सिंध और एडी ख्वाजा के दरमियान नजर आ रही है, क्योंकि हुकूमत सिंध ने एडी ख्वाजा को अपनी ही मर्जी से एक तो रिकमेंडेशन वफाक को भेजी है 3 अफसरान की, लेकिन उससे पहले ही उनको अपने ओहदे से हटा दिया था। और उसके बाद आज ये सिंध हाई कोर्ट में फैसला जो हुआ है उनके हटाने के नोटिफिकेशन को कालअदम करार दिया है।
तो इस हवाले से अब हुकूमत सिंध ने भी अदालत में मुकदमा लड़ने का फैसला किया है और नए आईजी की तैनाती के हवाले से सिंध हाई कोर्ट में एक जो पिटीशन दायर की जाएगी या इस फैसले को चैलेंज किया जाएगा। तो एडवोकेट जनरल को ये हिदायत मिल चुकी हैं कि आईजी एडी ख्वाजा की बहाली के खिलाफ वो अपना होमवर्क करें और इस अदालत में इस मुकदमे को लड़ें। जी अच्छा इम्तियाज़, हम ये देख रहे हैं कि सिंध हुकूमत इतनी ज़्यादा ये अगेंस्ट जाती हुई एडी ख्वाजा की क्यों नज़र आ रही है? आपस में क्या मामलात हैं? क्या सिंध हुकूमत को कुछ प्रॉब्लम है क्या एडी ख्वाजा से, या एडी ख्वाजा को सिंध हुकूमत से? जी देखें, जब एडी ख्वाजा के लिए जो तासुर था कि वो सिंध के एक बड़े ईमानदार और अच्छे अफसर हैं, तो उन्होंने ये तैनाती से पहले ही सियासी मुलाकातें करके और अपना ओहदा हासिल किया था। ये सबको मालूम है कि उन्होंने खयाबान शमशीर में अहम मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने कुछ कंप्रोमाइज़ करके ये ओहदा लिया था। और उसके बाद जब वो अपनी कुर्सी पर विराजमान हुए तो कुछ ऐसे फैसले भी हुए जिस पर एडी ख्वाजा आड़े आ रहे थे और सूबाई हुकूमत को कुछ मुश्किलात का सामना था, जिसके बायस उनको पहले भी हटाने की कोशिश की गई। तो सिविल सोसाइटी के जो ओहदेदार हैं उन्होंने हाई कोर्ट में चैलेंज किया और उस फैसले के बाद एडी ख्वाजा दोबारा तैनात हुए। तो ये मामला इस वक्त पीपल्स पार्टी और एडी ख्वाजा के दरमियान है, जिसमें इस वक्त अदालत के हुक्म पर उनको दोबारा बहाल किया गया है, लेकिन हुकूमत सिंध ने इस फैसले को चैलेंज करने का फैसला किया। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़, हमें इस बारे में कराची से अपडेट कर रहे थे।